تقسیم ہند سے پہلے بطور اکاؤنٹنٹ تاج برطانیہ کی نوکری کرنے والا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں کیسے کامیاب ہوا؟ پاکستان 9 سال بعد اپنا پہلا آئین بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وفاقی کابینہ نے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا، مگر جمہوریت بیزار اسٹیبلشمنٹ نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان سے جوڑ کر یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں کب اور کیسے تبدیل کیا؟ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں پہلی بار نقب زنی کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے نام سے کنگز پارٹی کیسے بنائی گئی؟ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے صدارتی الیکشن کے دوران جنرل ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ کیوں دیا؟ پاکستان کے پہلے دستور کے خالق وزیر اعظم چودھری محمد علی کا تاریخ میں کیا مقام ہے؟ ترازو کے سلسلے یاد ماضی میں آج ہم حقائق کی روشنی میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جلندھر سے تعلق رکھنے والے چودھری محمد علی کو پاکستان کی نوکری شاہی کا گرو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بطور اکاؤنٹنٹ سول سروس کا آغاز کیا اور قیام پاکستان سے پہلے سیکرٹری خزانہ کے منصب تک جا پہنچے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جسے ڈپٹی پرائم منسٹر کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے طور پر وہ تمام محکموں اور وزارتوں کے انچارج تھے اور انہوں نے بیوروکریسی کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی ان کا اپنا ہی برین چائلڈ تھا۔ اپنی کتاب دا ایمرجنس آف پاکستان میں وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب سیکرٹری جنرل کی پوسٹ قائم کرنے کی تجویز دی تو ان کی منشا ہرگز یہ نہ تھی کہ انہیں ہی سیکرٹری جنرل بنایا جائے، مگر سچ یہ ہے کہ 4 سال اس عہدے پر کام کرنے کے بعد جب وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے سپرد کیا گیا تو سیکرٹری جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہو چکے تھے اور میجر جنرل سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنایا گیا تھا، جنہوں نے بعد ازاں خود کو مستقل گورنر جنرل تعینات کر لیا۔ چودھری محمد علی کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کے اتحاد کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق، جنہیں کچھ عرصہ قبل غدار اور ملک دشمن قرار دیا جا چکا تھا، انہیں چودھری محمد علی کی کابینہ میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ چودھری محمد علی حکومتیں بنانے اور گرانے میں اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے جس نے سویلین بالادستی کی راہ کھوٹی کی اور پاکستان کو اپنی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے پہلے آئین کی تشکیل ہے۔ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے محض 5 ماہ بعد نئے آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب ظہور پاکستان کے صفحہ نمبر 453 پر انتہائی انکساری کے ساتھ آئین کی منظوری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آئین سازی کا کام لشتم پشتم چلتا رہا، حتیٰ کہ اکتوبر 1954 میں آئین ساز اسمبلی ہی توڑ دی گئی۔ اگلے سال ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جس نے ہمت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 6 ماہ کے اندر اسے مکمل کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسی قرارداد یعنی قرارداد مقاصد پر مبنی تھا جسے لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا۔ اس آئین کا نفاذ 23 مارچ 1956 سے عمل میں لایا گیا۔ اس آئین کا سنگ بنیاد جسے وزیر اعظم کے طور پر مجھے ملک کے اندر پیش کرنے کی عزت حاصل ہوئی، ہر شعبے انتظامی، اقتصادی اور سیاسی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین مساوی شرکت تھا۔ بہرحال تمام تر مخاصمت، مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود یہ آئین 245 دفعات میں 670 ترامیم کے بعد منظور کر لیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو گورنر جنرل سے آئین کی منظوری لینے کی تاریخ مقرر کی گئی اور وزیر اعظم چودھری محمد علی اس روز سجی سجائی بگی میں دلہا بن کر گورنر جنرل ہاؤس گئے اور سکندر مرزا نے آئین کے مسودے پر دستخط کر دی۔ وفاقی کابینہ نے اس تاریخی سنگ میل کی مناسبت سے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منانے کی منظوری دی۔ 2 سال تک یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر ہی منانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر جب جمہوریت ہی نہ رہی تو ماشاء اللہ حکام نے اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے 14 اگست کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا۔
23 مارچ کو قرارداد پاکستان سے جوڑنا ایک تاریخی مغالطہ ہے۔ خورشید کمال عزیز جو کے عزیز کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب دا مرڈر آف ہسٹری میں انکشاف کیا ہے کہ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا۔ جناح صاحب نے فی البدیہہ طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سے پہر شروع ہوئی۔ AK فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبد الحمید خان آف مدراس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نوعیت کے کاموں میں مصروف تھے۔ جناح صاحب نے سٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید ذاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا، جسے اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور جناح صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ جب اجلاس کا اختتام ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 11:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ گویا قرارداد لاہور 23 مارچ کو پیش ضرور ہوئی، مگر اس کی منظوری 24 مارچ کو دی گئی اور کچھ دیر کی مزید تاخیر ہو جاتی تو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان 25 مارچ کے دن سے منسوب ہو جاتی۔ کیا میں پاکستان کے بعد بھی کبھی بھی 23 مارچ کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی مناسبت سے سرکاری سطح پر نہیں منایا گیا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا؟ سابق چیئرمین وابڈا ظفر محمود کے مطابق مارشل لا نافذ ہونے کے بعد جب پہلی بار 23 مارچ کا دن قریب آیا تو عہد ایوب میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دن افواج پاکستان کا مارچ پاسٹ تو ہو، مگر اسے یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر ہی منایا جائے۔ یوں یوم جمہوریہ یوم پاکستان میں تبدیل ہو گیا۔ اب تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جو وزیر اعظم بنتا مسلم لیگ کی صدارت بھی اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی، مگر آئین نافذ ہونے کے بعد یہ تحریک اٹھی کہ مسلم لیگ کو حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد کیا جائے۔ اب چودھری محمد علی کو مسلم لیگ کی صدارت یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے منصب کو ترجیح دی تو مسلم لیگ کی صدارت سردار عبد الرب نشتر کے حوالے کر دی گئی۔ اس وقت کے وزیر پیر علی محمد راشدی کی کتاب روداد چمن میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سردار عبد الرب نشتر سے نوکر شاہی یعنی اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی سے پہلا ٹکراؤ ڈاکٹر خان صاحب کے سوال پر ہونا تھا۔ اسکندر مرزا گروپ کا خیال تھا کہ چونکہ سردار نشتر ڈاکٹر خان صاحب کو قبول نہیں کرے گا، لہذا اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے سردار نشتر کے غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دی جائے اور مسلم لیگ کو توڑوا دیا جائے۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا ہے کہ اسکندر مرزا جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے اور جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں اسکندر مرزا اس کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ چنانچہ لاہور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماہرین نے مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ نئی پارٹی کا نام ریپبلکن پارٹی اس لیے رکھا گیا کہ ان دنوں امریکہ میں بھی ریپبلکن پارٹی کا راج تھا۔ چودھری محمد علی 2 کشتیوں کے سوار تھے۔ بچے کھچے مسلم لیگیوں نے IIT چندی گڑھ کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ کا اجلاس بلایا تو اسی روز ریپبلکن پارٹی کی میٹنگ رکھ لی گئی۔ چندی گڑھ بذات خود چودھری محمد علی کو بلانے وزیر اعظم ہاؤس گئے، مگر اس دوران اسکندر مرزا بھی آ گئے۔ چندی گڑھ اور اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کا بازو تھام لیا اور کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ چندی گڑھ اسکندر مرزا کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اس لیے چودھری محمد علی مسلم لیگ کے اجلاس میں آنے کے بجائے ریپبلکن پارٹی کے اجلاس میں پہنچ گئے۔ ریپبلکن پارٹی بنتے ہی اسکندر مرزا بادشاہ گر بن گئے اور چودھری محمد علی کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کی سی ہو گئی۔ ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں چودھری محمد علی کی ان دنوں کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں
اس زمانے میں ایک دفعہ میں نے انہیں بڑی بے بسی کی حالت میں ان کے دفتر میں دیکھا، کیونکہ وہ وزارت دفاع کا قلمدان بھی خود سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ایک دفاعی سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میری جماعت نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بس اب یہ معاملہ ختم ہے۔ میں نے ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کی اور چند الفاظ ان کی تشفی کے لیے بولے، مگر ان کی تشفی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے، تم یہ کام کیوں نہیں سنبھال لیتے اور مجھے اس سے چھٹکارا کیوں نہیں دلا دیتے؟ میں نے کہا دیکھیے، ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں اپنے صدر سے کیجیے اور اس الجھن سے نکلنے کا کوئی مناسب طریقہ سوچیے۔ اگر جنرل ایوب خان کی یہ بات درست ہے تو پھر چودھری محمد علی کی جمہوریت پسندی سے متعلق محض یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ عرصہ بعد یہ دباؤ اس قدر بڑھا کہ چودھری محمد علی اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد ایک بار بیرون ملک علاج کے لیے جانا تھا اور وسائل دستیاب نہ تھے۔ صدر سکندر مرزا نے سرکاری خرچ پر علاج کی پیشکش کی تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ مسلسل اصرار پر وہ حکومت سے 20,000 روپے قرض لینے پر آمادہ ہوئے اور بعد ازاں یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروا دی۔ چودھری محمد علی کی ایمانداری اور کفایت شعاری کا تذکرہ پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم نامی کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ شاہ سعود پاکستان آئے تو چودھری محمد علی کو کچھ تحائف دیے اور خاتون اول کو بھی ایک ہار دیا۔ چودھری محمد علی نے پہلی فرصت میں ان تحائف کا اندراج کرنے کے بعد انہیں توشہ خانہ بھجوا دیا۔ ان کی بیٹی کی شادی پر ملازمین نے چراغاں کیا تو سخت خفا ہوئے اور اضافی بتیاں بجھانے کا حکم دیا۔ شادی نہایت سادگی سے کی گئی اور مہمانوں میں صرف چھوارے تقسیم کیے گئے۔ چودھری محمد علی ایک بااثر بیوروکریٹ تھے جو ہر قسم کی محلاتی سازشوں کا حصہ رہے۔ وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد چودھری صاحب نے نظام اسلام پارٹی تشکیل دی۔ انہوں نے بذوم خود فیلڈ مارشل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین صدارتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور اس دوران جلسے جلوسوں میں بھی بھرپور شرکت کرتے رہے۔ ایک بار کرنل مجید ملک جو مرکزی اردو بورڈ لاہور کے سربراہ تھے، انہوں نے جب چودھری محمد علی سے سوال کیا کہ آپ نے وزارت عظمیٰ بڑی آسانی سے چھوڑ دی، اب جلوسوں میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم نامی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر درج کی گئی تفصیل کے مطابق چودھری صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد علی تمہیں پاکستان میں کیا مقام دیا تھا لیکن تم نے میرے پاکستانی بندوں کے لیے کیا کیا؟ چودھری صاحب نے فرمایا، یہ سوچ کر مجھے خوف آتا ہے، لہٰذا میں ان جلسے جلوسوں کی قیادت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز جواب دینے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ کہہ سکوں کہ اے اللہ، میں نے تو وہ مقدور بھر کوشش کی کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے، باقی آئندہ کیا ہوگا غیب کا علم تو ہی جانتا ہے۔ یہ تھی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کی کہانی۔ یاد ماضی میں فی الحال اتنا ہی۔ بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔